بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفات الداعیۃ الناجح، ایک کامیاب داعی کی صفات. فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حافظ اللہ کا یہ درس ہے. آپ شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. اما بعد، بلا شبہ یہ دعوت الی اللہ کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے. پس دعوت الی اللہ سے مراد ہے کہ لوگوں سے طلب کرنا کہ اللہ کے دین میں داخل ہوں، کیونکہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں نہ ان سے رزق کا طالب ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا، زور والا ہے. سورۃ الذاریات آیت 56 سے 58. تو بندوں کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کا فائدہ خود انہیں ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ محتاج ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے، جبکہ اللہ جل وعلا بلا شبہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے ان سے اور ان کی عبادت سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر کفر کرو تم اور جو جتنے بھی زمین میں ہیں سب کے سب، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی یقیناً بے نیاز ہے، غنی ہے، قابل ستائش، قابل حمد ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت 8 ہے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا، کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات ایک ایسے شخص کے دل کی مانند سب کے سب ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، پھر بھی یہ میرے ملک میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا. اسی طرح لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا، کہ تمہارے اگلے پچھلے تمہارے انسان جنات اگر وہ بدترین فاجر ترین شخص کے دل کے معنی سب کے سب بن جائیں تو یہ میری ملکیت، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرے گا. پھر آگے چل کے فرمائے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، یہ تو محض تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں شمار کرتا ہوں تمہارے لیے اور اس پر تمہیں اس کا بدلہ اور اجر دیا جائے گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جسے جو کوئی خیر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے تو وہ نہیں ملامت کرے مگر اپنے نفس کو ہی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. چنانچہ جو بندے ہیں وہ محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے کہ وہ اس کی رضا، اس کی مغفرت اور رحمت پائیں، اور اس لیے کہ وہ انہیں اپنی جنت میں داخل کرے اور انہیں اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے. لیکن اس سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان کا اختبار، ان کا امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اہل اطاعت جو ہیں،
اللہ کے جو فرمانبردار ہیں وہ اہل معصیت اس کے نافرمانوں سے الگ ہو کر ظاہر ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں، اور جو شیطان ہیں اور اس کے گروہ کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو اس طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نکل جائیں اور اللہ کی معصیت اس کی نافرمانی میں مبتلا ہوں، اپنی خواہش نفس اور شہوات کی پیروی میں مبتلا ہوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، دعوت دی، جبکہ جو شیاطین ہیں وہ انہیں شر کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان کی یاد دہانی ہو، نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ البقرہ آیت 221۔ اس طرح فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ سورۃ یونس آیت 25۔ اور فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہیں وہ بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں میں سے بخشے تمہارے لیے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مہلت دے تمہیں ایک مقررہ مدت تک۔ سورۃ ابراہیم آیت 10۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے جانب رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور رسولوں کو بھیجا کہ لوگوں کو اس جانب دعوت دیں، اور علماء کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا، ان کی یہ ذمہ داری ٹھہرائی جو کہ انبیاء کرام کے وارث ہیں کہ وہ بھی دعوت کا کام کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کا، خود بندوں کی مصلحت کی خاطر اور ان کے اپنے نفع کی خاطر۔ دعوت اللہ قائم و دائم ہے جب سے بنی آدم میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اور ان کا جو دشمن ہے شیطان ان کے مابین، اور شیطان نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا، یعنی یہ اس بات کا خود کو جو ہے اس نے وعدہ کیا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، ان کو بہکاؤں گا جس قدر استطاعت ہوگی اور انہیں گمراہ کروں گا۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھنا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ تو اپنے گروہ والوں کو اسی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائے۔ سورۃ فاطر آیت 6۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض داعیان خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں اور بعض داعیان باطل کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، جو کہ شیاطین الجن والانس، انسان اور جنات دونوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، ابتلا، امتحان و آزمائش ہے اس کے بندوں کے لیے۔ جب سے مخلوق کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک یہ کشمکش، یہ جنگ جاری ہے حق و باطل کے درمیان، اور دعات الی الخیر، داعیان خیر اور داعیان شر کے درمیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داعیان الی اللہ کی تعریف بیان کی، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے اچھی بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے اس سے اچھے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو دعوت الی اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہ برابر ہے نیکی اور نہ برابر ہے برائی، ادفع باللتی احسن، تو برائی کو اچھائی سے ٹالو۔ سورۃ فصلت آیت 33 اور 34۔ یہاں خبر دی کہ بلا شبہ جو داعیان الی اللہ ہیں
وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی بات والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو داعیان ہیں ان کی صفت بیان کی کہ وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں جس کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، چنانچہ جو ایک داعی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ خود سب سے پہلے اس چیز پر عمل کرنے والا ہو جس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، تاکہ وہ ایک اچھا نمونہ بنے، قابل اور لائق نمونہ بنے، تاکہ اس کے اعمال اس کے قول کی تصدیق کریں، قول و فعل میں اس کے تضاد نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن میں سورۃ ہود آیت 88 میں، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس سے میں خود تمہیں روکتا ہوں، یعنی تمہیں منع کروں اور خود اس میں مبتلا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو نہیں چاہتا مگر صرف اصلاح ہی جس قدر مجھ میں استطاعت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کے ذریعے ہے۔ علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میں نے توکل اور بھروسہ کیا اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہم نے پڑھا سورۃ فصلت 33 میں، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی وہ اسلام اور مسلمانوں اور جماعت المسلمین کی جانب انتصاب کرتا ہے، اس کی جانب منتسب ہوتا ہے، مسلمانوں کے سوا کسی کی جانب منسوب نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت کی کہ بلا شبہ جو داعی اللہ ہوتا ہے اسے لوگوں کی جانب سے اذیتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسے وصیت کی گئی کہ وہ برائی کو اچھائی سے ٹالے۔ اگر کوئی اس کے حق میں برائی کرے تو وہ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے، احسان، بھلائی سے دیں، تو اس کے ذریعے یہ باعث بنے گا اس کی دعوت کی قبولیت کا۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی احسن، اسے دور کرو بھلائی کے ساتھ برائی کو۔ چنانچہ جو داعی ہے جب اسے اذیت دی جاتی ہے تو وہ کوئی توجہ نہیں کرتا اس چیز پر جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور اس کے خلاف جو کچھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ برائی کا بدلہ اچھائی اور بھلائی سے دیتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جو اس کے حق میں برائی کرے، اس لیے تاکہ لوگوں کو خیر کی جانب راغب کریں، اس کی جانب مائل کریں، کیونکہ وہ اپنے کوئی نفس کی جیت تو نہیں چاہتا، وہ تو خیر چاہتا ہے لوگوں کے لیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کی جیت کے لیے کچھ نہیں کیا کہ میں بڑا کہلاؤں اور میں جو ہے کامیاب ہو جاؤں، غالب ہو جاؤں، بلکہ آپ نے کبھی غصہ فرمایا بھی اور کبھی جو ہے نصرت دلوائی بھی۔ تو اس چیز کو جب اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہوں، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہوں، اس کے لیے آپ نے غصہ فرمایا۔ لیکن جہاں تک اپنے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو جو ہے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں اور آپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نہیں لڑے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھی جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ بھی دعوت کے بنیادی عناصر میں سے ہیں کہ جنہیں آپ دعوت دے رہے ہیں ان سے احسان کا معاملہ ہو، اگر وہ برائی بھی کرے تو اچھائی سے اس کا بدلہ ہو۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو انہیں اس طرف خیر کی طرف مائل کرے گی اور انہیں خیر میں رغبت ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ برائی کا
بدلہ برائی سے ہی دیں گے، جیسے کریں گے اس طرح ان کے ساتھ کریں گے، تو یہ اس چیز سے دور بھاگیں گے، متنفر ہوں گے۔ فرمایا ادفع باللتی احسن، پھر اس کا اثر بھی ذکر کیا کہ اس سے کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس دوسرا شخص جس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ یوں بن جائے گا گویا کہ بڑا ہی جو ہے گرم جوش دوست تمہارا، بہت ہی قریبی دوست۔ سورۃ فصلت کی آیت 34 ہے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ یہ جو صفت ہے یہ بہت ہی نادر اور نایاب ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتی، اس میں جو ہے کافی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان جو صبر کرتا ہے اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، تو یہ صفت کوئی عام نہیں ہے، بہت ہی شاذ و نادر ہے اور نایاب ہے۔ اسی لیے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ نہیں حاصل ہوتا مگر انہی کو جو صبر کرتے ہیں، آیت 35 میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے صبر کی، اور صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنا جزا فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے، اور اپنے نفس کو روکنا کہ وہ انتقام لینا چاہے اور اپنے نفس کی جیت چاہے کسی کے اوپر، اور اپنے نفس کو اس بات کا پابند کرنا، مطمئن کرنا اس بات پہ کہ جو انسانوں میں سے دشمن ہے اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے مودت پیدا ہو آپس میں، اور وہ خیر کی جانب اس کی رغبت ہو، وہ مائل ہو۔ جبکہ جو شیطانی دشمن ہے شیطان میں سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کی بھی وضاحت کیا آگے کہ اسے کس طرح دفع دور کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور جب کبھی تمہیں کوئی کچوکا، کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی تو ہے ہر چیز سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ یہ آگے آیت 36 ہے۔ چنانچہ جو ایک داعی اللہ ہوتا ہے اسے سامنا کرنا پڑتا ہے شیاطین کا، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان کا مقابلہ وہ ان کی برائی کا مقابلہ بھلائی کے ذریعے سے جواب دے کر کرتا ہے، اور ان کے جو لغزشیں ہیں ان سے درگزر کرتے ہوئے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے، اور جو کچھ وہ اس کے خلاف بولتے ہیں اس پر بغیر توجہ دیے ہوئے، اس طرح وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو جنات میں سے اس کے دشمن ہیں تو انہیں اس طرح دور کرتا ہے کہ استعاذہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ تو یہ راستہ اور طریقہ ہے ایک کامیاب داعی کا کہ وہ اپنی دعوت اللہ میں لگا رہتا ہے، اس پر مستقل مزاجی سے لگا رہتا ہے، اور وہ اس میں کمزور نہیں پڑتا، ڈھیلا نہیں پڑ جاتا، اس کے عزم و حوصلے میں کمی نہیں آتی، متزلزل نہیں ہوتا کہ فلاں نے میرے خلاف کچھ کہا ہے یا میرے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف تو لوگوں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا یا اپنی جیت وہ چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دعوت اللہ کا معنی ہے کہ لوگوں سے یہ بات طلب کرنا کہ وہ اللہ عز و جل کے دین میں داخل ہوں، وہ اللہ کے جس نے مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کے اندر ان کی سعادت مندی، خوش بختی ہے، ان کی اصلاح، صلاح اور فلاح ہے۔ داعی اللہ لوگوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اسے کوئی بدلہ دیں اس کی دعوت کے عوض میں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ داعی اللہ لوگوں پر اپنی بڑائی، اپنی رفعت اور بلندی یا کوئی عہدہ نہیں چاہتا ہے، زمین میں اپنی کوئی بڑائی یا بلندی نہیں چاہتا، بلکہ وہ لوگوں کی مصلحت کے لیے کام کرتا ہے، انہی کے فائدے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ یہ ایک کامیاب داعی چاہتا ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نمود و نمائش چاہتا ہو اور لوگوں کی تعریفیں چاہتا ہو، تو بلا شبہ
یہ راستے کے شروع میں ہی ہمت ہار جائے گا اور پہلے ہی کوئی گھاٹی آئے گی یا کوئی رکاوٹ آئے گی اسی میں جو ہے وہ گر جائے گا، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اس طرح ہمت نہیں ہارتا بلکہ اپنی دعوت میں وہ لگا رہتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 90 میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت کوئی اجر تو نہیں مانگتا، کوئی بدلہ۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امتوں سے یہی کہا کہ ہم اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم تو خود ہی تمہارا نفع اور فائدہ چاہتے ہیں، تمہاری خیر چاہتے ہیں، اگر تم قبول کرتے ہو تو یہی مقصود ہے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور تم پر حجت تمام کر دی ہے۔ تو دعوت اللہ جہاد سے بھی پہلے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کو بھیجتے تو یہ وصیت کرتے کہ لوگوں کو پہلے دعوت دینا، ان سے قتال کرنے سے پہلے، ان سے لڑنے سے پہلے دعوت اللہ سے آغاز کرنا، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو الحمدللہ، اگر قبول نہیں کرتے تو اس وقت جو ہے ان سے جہاد اور قتال کرنا، ان سے لڑنا اللہ عز و جل کے کلمے کی سر بلندی کے لیے۔ چنانچہ جو کافر ہیں انہیں اللہ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اور جو پہلے سے ہی مسلمان ہیں لیکن ان کے ہاں کچھ عقیدے میں بگاڑ ہیں تو انہیں عقیدہ صحیح کرنے کی دعوت دی جائے گی، اور جو ایسے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، اس پر استقامت ہے، لیکن ان کے ہاں بعض گناہ اور نافرمانیاں اور مخالفات پائی جاتی ہیں تو انہیں بھی دعوت دی جائے گی توبہ کرنے کی اور گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑنے کی۔ تو دعوت اللہ مطلوب ہے، اور یہ مختلف طور پہ دی جاتی ہے جس قدر اور جس طرح کی حاجت ہوتی ہے، حسب حاجت۔ تو ضروری ہے کہ دعوت اللہ عز و جل کی جائے، کیونکہ یہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا وظیفہ، ان کی ذمہ داری اور ان کا یہ کام تھا۔ علماء ہیں، مصلحین ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، تا قیامت یہ باقی رہے گا، جائز نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ عز و جل اس امت کی مدح اور تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت 110۔ اور فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ اس طرح ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس امت کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ وظیفہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کرے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی اور نور کی طرف لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کا حکم دیا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو اپنے رب کی راہ کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھے طور پہ واضح و نصیحت کرنے کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر بحث مباحثہ جدال کرنا پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے اچھے طور پہ ہو۔ سورۃ النحل آیت 125۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اپنے نبی کو۔ پھر وضاحت کی کہ یہ وہ منہج ہے پھر اس منہج کی وضاحت کی کہ جس پر دعوت کو چلنا چاہیے۔ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہو یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی یہ کام کرتے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ سورۃ یوسف آیت 108۔ تو ان دونوں آیتوں میں یہ ہمارے لیے وضاحت کی دعوت اللہ کا کیا حکم ہے، اور یہ کہ وہ واجب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا، اور یہ خبر دی کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی دعوت اللہ کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا
ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے متبعین، میرے پیروکار بھی، سورۃ یوسف آیت 108۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کا جو منہج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے موافق ہو، اس کے مطابق ہو۔ یہ جو دعوت الی اللہ کے مناہج ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، یہ لوگوں کے سپرد نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کے منہج مقرر کریں، بلکہ یہ جو منہج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے، اور اس کا پورا جو اس کا ڈھانچہ ہے دعوت اللہ کا، وہ نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اس کی تطبیق، اس کو امپلیمنٹ اور اس کی تنفیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مطہرہ کے ذریعے کی ہے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ اسی منہج رسول پر چلتے رہے ہیں اپنی دعوت میں۔ تو جو بھی شخص کوئی اپنی طرف سے منہج بناتا ہے دعوت کا جو کہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، کتاب و سنت کے منہج کے مخالف ہیں، تو وہ غلطی پر ہے اپنے منہج میں، اور جس کے نتیجے میں اس کی دعوت کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ اس کی دعوت صحیح نہیں ہوگی۔ دعوت اسی کی کامیاب ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقہ کار پہ چلتا ہے، اور دعوت کا جو منہج ہے وہ کتاب و سنت سے لیتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بالکل واضح بیان ہے، اسی لیے ہم ان سے یہ چیز اخذ کرتے ہیں کہ دعوت اللہ کا جو منہج ہے اس میں یہ شرط ہے سب سے پہلے کہ نیت خالص ہو اللہ عز و جل کے لیے، اور جو داعی کا مقصود ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہو، اور اس کے دین کو قائم کرنا ہو، اور جنہیں وہ دعوت دے رہے ہیں ان کی اصلاح ہو صحیح راستے پر قائم ہونے کے لیے۔ وہ دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کوئی لالچ اسے نہ ہو، نہ ہی وہ زمین میں کوئی اپنی جو ہے بلندی چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے، نہ ہی وہ ریاکاری دکھلاوا چاہتا ہے، نہ ہی جگ سنوائی چاہتا ہے کہ لوگ سنیں اور میری واہ واہ ہو، نہ ہی وہ کوئی دنیاوی طمع اور لالچ چاہتا ہے، بلکہ وہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا، اس کا چہرہ چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی اس کی چاہت ہے کہ لوگ جو ہیں اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آئیں، گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آئیں، کفر سے نکل کے ایمان کی طرف آئیں، اور گناہوں سے نکل کے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی طرف آئیں۔ یہ اس کا مقصود ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے الی اللہ، اس میں تنبیہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس میں تنبیہ ہے اخلاص کی طرف، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فتح المجید شرح کتاب التوحید میں آپ یہ کلام دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یعنی شیخ فوزان حفظ اللہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی جماعت کی طرف، کسی حزب گروہ کی طرف، کسی فرقے کی طرف، کسی شخص کی طرف، شخصیت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ ہی کسی مذہب کی طرف اسلام کے علاوہ، اور نہ ہی کسی جماعت کی طرف، جماعت المسلمین جو کہ اہل سنہ والجماعہ ہیں ان کے علاوہ کسی کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اپنے آپ کی طرف نہ بلائے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے گرویدہ کرتے ہیں، اپنے گرد جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعوت میں، یا اس کی کوئی شان میں تنقید کرتا ہے، یا کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے، اس سے فوراً جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، اسے دل پہ لے لیتا ہے۔ تو یہ کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کی شخصیت جو ہے مخدوش ہوتی ہے، اس کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، یا اس کی جو ہے اس کی شخصیت کے خلاف بات کی جاتی ہے، مسخ ہوتی ہے، تو اس سے وہ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دعوت اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اسے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ میری تعریف کریں یا میری جو ہے میری برائی کریں، میری تعریف نہ کریں، اسے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے بس۔
اگر اسے کوئی اس میں تکلیف بھی پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں تو وہ اللہ کی راہ میں تکلیف ہے۔ دوسری صفات اس منہج کی یہ ہیں کہ یہ شرط ہے جو دعوت اللہ کرتا ہے کہ وہ بصیرت پہ ہو، یعنی علم اس کے پاس ہو، جس کی جانب وہ دعوت دے رہا ہے اس کا علم ہو۔ تو ضروری ہے کہ پہلے وہ خود تعلیم حاصل کریں، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دے سکے۔ ایک جاہل کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے اگر اس کی اچھی نیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ دعوت اللہ کرتا ہے پورے عزم کے ساتھ اور اچھے مقصد نیت کے ساتھ، پھر بھی علم ضروری ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہو تو وہ دعوت کے لیے مناسب شخص نہیں ہے، اہل نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس کے پاس شرعی اہلیت جو ہونی چاہیے دعوت کی وہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو دعوت اللہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی جو صحیح اور غلط بات میں تمیز کر کے بیان کرے لوگوں کے سامنے، عقیدہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، عبادات اور معاملات اور آداب اور اخلاق اور جو شخصی حالات ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ ان تمام امور میں شریعت کے جتنے بھی امور ہیں اس میں ضرورت ہے کہ وہ ان کے لیے یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے لوگوں کے سامنے وضاحت کرے گا؟ کیا وہ جہالت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے گا کہ حلال اور حرام اپنی طرف سے جہالت کی بنیاد پر وہ ٹھہرانے لگے؟ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا اگر اس کا مقصد اچھا ہی کیوں نہ ہو، مگر ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، بھلے مقصد اس کا اچھا تھا۔ تو ہو سکتا ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے اور ایسی چیزوں میں فتوے دے جو غلطی پر مبنی ہے، تو ایسا شخص دعوت دینے کا لائق نہیں، دعوت دینے کے لائق نہیں ہے۔ صرف وہی دعوت دے جو شرعی علم کی اہلیت رکھتا ہو، جو کہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہو پوری بصیرت کے ساتھ، اور بصیرت سے مراد علم ہے۔ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اسے اپنے مخالفین کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو اعتراضات لے کر آتے ہیں اور شبہات لے کر آتے ہیں، اور منافقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے پاس شرعی علم کی اہلیت نہیں ہوگی تو کس طرح وہ ان کے شبہات کا جو ان کے مخالفین ہیں ان کا جواب دے گا؟ تو وہ پہلے ہی راستے کے شروع میں ہی جو ہے شکست کھا جائے گا، اور وہ اس پر جو ہے غالب آ جائیں گے، جیت جائیں گے اس سے، اور اس کا نقصان جو ہے دعوت کو ہوگا۔ تو کس طرح وہ ان مشکلات کا جواب دے سکتا ہے، ان شبہات کا، ان گمراہیوں کا، ایک ایسا انسان جس کے پاس شرعی علم نہ ہو؟ چنانچہ دعوت میں بصیرت ضروری ہے جو کہ علم ہے، اور یہ دعوت کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی چیزوں میں سے ہیں۔ لیکن صرف اچھی نیت ہو، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے نکل جاتے ہیں، تو شیخ فرماتے ہیں صرف اچھی نیت ہونا کافی نہیں ہے، اور خیر کی محبت ہونا بغیر علم کے یہ کافی نہیں ہے۔ آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ ایسے جو ہے تقریریں کرنے والے یا وعظ و نصیحت کرنے والے آ جاتے ہیں جو لوگوں کے بڑے بڑے مجموعوں میں باتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے مختلف سوالات آتے ہیں اور جوابات دینے ہوتے ہیں، ہر جو ہے پروگرام کے بعد، ہر درس کے بعد کوئی بھی بات کی جاتی ہے اس کے بعد، اور اگر جو درس دینے والا، جو تقریر کرنے والا، اس کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کس طرح ان کا جواب دے گا؟ اتنے لوگوں کا جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو مطمئن کر سکے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان وہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وہی آیت کی تشریح ابھی تک چل رہی ہے، سورۃ یوسف آیت 108۔ اس میں تنزیہ ہے، یعنی اللہ کو پاک قرار دیا ہے ہر اس چیز سے جو اس کے لائق نہیں، اور مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، بیزاری کا۔ چنانچہ جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ بھی شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بلا شبہ جو شرک ہے وہ غیر اللہ کی دعوت ہے، اسے پکارنا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو ضروری اور لازمی ہے اس پر کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرے، اور جو اللہ کے اولیاء اس کے دوست ہیں ان سے محبت کا
اظہار کرے، ان سے دوستی کا اظہار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقال اننی من المسلمین، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور دوسری طرف کیا فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو وہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت کی طرف منسوب ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف منسوب ہوتا ہے. کسی بھی ایسے اصولوں کی طرف جو شبہات پر مبنی ہیں، مشتبہ قسم کے، یا مشتبہ قسم کی جو گروہ اور جماعتیں ہیں، یا ان کی طرف منسوب نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف حزب اللہ، اللہ کی جماعت کی طرف اور مسلمانوں کی جماعت کی طرف جو کہ مخلصین ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنانے والے ہیں، ان کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو یہ صفات ہیں ایک داعی کی جو آپ کے سامنے ذکر ہوئی اس جلیل القدر عمل کے لیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. سورۃ النحل آیت 125. اور حکمت سے مراد ہے کسی بھی چیز کو اس کے لائق مقام پر رکھنا. اور حکمت جب ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراد علم اور فقہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت. سورۃ النساء آیت 113. تو کہا گیا کہ حکمت سے مراد سنت نبویہ اور حدیث نبویہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت ہی خیر کثیر دی گئی. سورۃ البقرہ آیت 269. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی. سورۃ لقمان آیت 12، یعنی فقہ اور بصیرت عطا کی تھی. تو حکمت جو ہے ایک ایسا کلمہ ہے جس سے مراد فقہ ہوتا ہے، دینی سمجھ بوجھ، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی چیز کو اس کے لائق مقام پر رکھنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرح ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت کے ساتھ، یعنی علم کے ساتھ. جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کا مجھے علم بھی ہوتا ہے. اور یہاں کیا فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طور پہ وعظ و نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کرو، بحث مباحثہ کرو تو اچھے احسن طور پہ. تو یہ جو آیت ہے اس کے بعد جو آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ان دونوں آیتوں میں کہ جنہیں دعوت دی جا رہی ہے ان کے تعلق سے، کہ جو ایک داعی ہیں وہ ہر گروہ کو اس کے مناسب حال جو ہے مخاطب کرتا ہے، اس طریقے کا ان سے جو ہے سلوک کرتا ہے. پہلے لوگ کون ہیں؟ جاہل لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اناد نہیں ہے، یعنی کوئی ہٹ درمی وہ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ غلطیوں پر جو ہے اصرار کرتے ہیں، بلکہ وہ غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا، جہالت میں. تو ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے کہ آپ ان کے سامنے حق واضح کر دیں. جب ان کے سامنے حق واضح ہو جائے گا تو وہ جو ہے اپنی اس برائی کو چھوڑ کے اس غلطی کو چھوڑ دیں گے اور اس حق پر جو ہے عمل کریں گے. ان کو جو ہے الگ سے پورے بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غلطی میں مبتلا ہیں، بغیر نیت ارادے کے، بغیر جان بوجھ کر نہیں ہیں. وہ حق چاہتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے حق واضح کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور جس چیز پر وہ تھے اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کا ایک گروہ ہے. ان کے لیے کافی ہے کہ آپ ان کے سامنے حق کی وضاحت کر دیں اور اس کی جانب رغبت دیں انہیں. ایسے لوگ جو ہیں حق کے سوا کچھ نہیں چاہتے اور حق کے ہی ساتھ وہ جاتے ہیں جہاں حق انہیں لے جائے. تو حق ان کا جیسے گم گشتہ مال ہوتا ہے، گم شدہ مال، وہ ان کو مل جاتا ہے. جب ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے تو وہ اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے اگر ان کے سامنے حق واضح کر دیا جائے اور جس غلطی میں وہ مبتلا ہیں وہ بھی بیان کر دی جائے، پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر، غلطی کو چھوڑ کر صحیح راہ کی طرف جانے میں سستی سے کام لیتے ہیں. ان کے ہاں سستی کاہلی فطور پایا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر الگ سے بھی وعظ و نصیحت کی ضرورت ہے بیان کے بعد.
کہ ان کے آگے آپ اس کی سزا ذکر کریں، عقوبت ذکر اور انجام ذکر کریں، ان کے سامنے حق واضح کریں. جو فوراً جو ہے حق کو قبول نہیں کرتا، اس کی جانب نہیں لپکتا، اسے نہیں اپناتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم نے پلٹ دیے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جس طرح وہ شروع میں اس پر ایمان نہیں لائے. سورۃ الانعام آیت 110. تو جس کے سامنے حق واضح ہو جائے پھر وہ اسے قبول نہ کرے، اس کی جانب فوراً جلدی نہ جائے، تو اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے گا، اس کا دل پھیر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں کچھ جدال پایا جاتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ آپ سے بحث مباحثہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کے سامنے حق واضح کیا جائے تو وہ شبہات لے کر آتے ہیں، اشکالات لے کر آتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی چاہت ہوتی ہے کہ حق کو رد کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ ان سے بحث مباحثہ کیا جائے اس طریقے کے مطابق جس کے ذریعے سے حق تک پہنچا جا سکے، اور جس کے نتیجے میں کوئی متنفر نہ ہو یا ایسی چیزیں مرتب نہ ہو جس سے جو ہے لوگوں کو نفرت کا سبب بنے. بلکہ جدال کرو باللتی ہی احسن، اچھے طور پہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور اہل کتاب سے جدال نہ کرو مگر اس طور پہ جو سب سے اچھا ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. سورۃ العنکبوت آیت 46. تو اس کے لیے ضرورت ہے جدال کی، تاکہ ان شبہات کا رد کیا جا سکے جو وہ ڈال رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو داعی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، اس کو ضرورت ہے علم کی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، کیونکہ کس طرح وہ ان کا جواب دے گا یا جدال کر سکے گا، بحث مباحثہ اچھے طور پہ، اگر اس کے پاس علم نہ ہو، اس کے پاس بصیرت نہ ہو، اس کے پاس یہ اہلیت نہ ہو، وہ علم کے اسلحے سے مسلح اور آراستہ نہ ہو، شروع سے میدان میں جانے سے پہلے اسلحہ لے کر جاتا ہے انسان. چنانچہ یہ دعوت کے میدان میں بھی ضروری ہے علم کا اسلحے سے لیس ہو وہ انسان. چنانچہ جنہیں دعوت دی جا رہی ہے یا تو وہ جاہل ہوں گے، انہیں حق بیان کریں تو وہ قبول کرتے ہیں جب ان کے سامنے واضح کیا جائے، یا پھر ایسے لوگوں کے جن کے یہاں کوئی سستی کاہلی پائی جاتی ہے کہ حق بیان کر دیا جائے اس کے بعد بھی وہ سستی کرتے ہیں، تو انہیں واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے. یا پھر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں شبہات پائے جاتے ہیں، جن سے وہ چمٹے ہوئے ہیں اور اپنے جس غلط چیز میں وہ مبتلا ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے شبہات کے ذریعے. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ ان سے بحث مباحثہ جدال کریں تاکہ ان کے شبہات زائل ہوں اور ان کے جو عذر ہیں وہ ختم ہوں. اس قسم کا جو معنی ہے، یہ جو تقسیم ہم نے ذکر کی ہے ان دونوں آیتوں میں، یہی معنی اور یہی تفسیر جو ہم نے ذکر کی ہے وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کی ہے. اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی مجموع الفتاوی میں یہ بات ذکر کی ہے اس آیت سے. تو اس میں دعوت کا منہج واضح طور پہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، کہ اس میں سب سے پہلے اعتماد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنانے پر، اور دوسرے نمبر پر علم، اور تیسرے نمبر پہ صحیح طریقہ ہو دعوت کا جس کے ذریعے سے دعوت اللہ پہنچائی جا رہی ہے لوگوں کے دلوں تک. تو اگر دعوت اس طریقے پر چلے، صحیح طریقے پر چلے، تو وہ دلوں تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اگرچہ اس کے ذریعے سے بہت کم لوگ ہی ہدایت پر آئیں، لیکن یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اس کے آثار باقی رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مستقبل میں آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ہدایت پاتی رہتی ہیں. تو آپ جو ہے اس سے عبرت پکڑیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو اصلاح کرنے والے لوگ گزرے ہیں مصلحین، ان کے آثار آپ دیکھیں اس امت کے علماء کے، کہ ان کے آثار باقی ہیں لوگوں کے درمیان. جیسا کہ شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ وغیرہ جیسے مصلحین کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کے ذریعے سے نفع اور فائدہ پہنچایا، ان کے اپنے وقت میں بھی، اور فائدہ پہنچایا ان کے آج کے دور تک، یعنی مسلسل فائدہ پہنچتا جا رہے لوگوں کو، کیونکہ وہ صحیح منہج پر تھے اور صحیح شرعی علم پر تھے اور بصیرت پہ تھے، تو ان کے آثار جو ہیں باقی ہیں اور مسلسل چلتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طریقے سے جو دعوت اللہ کا منہج ہے، اس میں جو ہے سب سے پہلے جن چیزوں کو رکھنا چاہیے، ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، یعنی سب سے پہلے کن چیزوں کو رکھنا چاہیے، سب سے پہلے جو اہم ترین چیز ہے اس کو رکھنا چاہیے، جیسا کہ رسولوں کی دعوت ہوتی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ جتنے بھی رسول آئے انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، کیونکہ یہی اصل اساس اور بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو تو پھر باقی جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے صحیح سمت کی طرف۔ جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پھر جو ہے معاملات کی اور اخلاق اور سلوک کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے۔ لیکن عقیدے کی اصلاح سے پہلے یہ چیز کرنا تو ایسی دعوت جو ہے کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اصل جڑ، اصل اصول اور بنیاد پر ہی قائم نہیں ہے جو صحیح ہو۔ تو ہر وہ چیز جو صحیح بنیاد پر قائم نہ ہو تو وہ جلد گر جاتی ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی جو دعوتیں ہیں، سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی۔ ہر رسول نے اپنی قوم سے سب سے پہلے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ سورۃ النساء 36۔ یہی بات نوح علیہ السلام نے کہی، یہی بات ہود علیہ السلام نے، صالح، شعیب، ابراہیم اور ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ آپ جو ہے مکے میں 13 سال رہیں اور لوگوں کو صرف عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیتے رہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، بت ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، انہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد جب عقیدہ جو ہے راسخ اور پختہ ہو گیا تو پھر دیگر شرعی احکام جو ہیں اسلام کے وہ فرض قرار دیے گئے، نماز فرض قرار دی گئی، زکوٰۃ اور روزے اور حج اور دیگر جو اسلام کے اوامر ہیں، جب وہ عقیدہ صحیح طور پر مضبوط ہو گیا اور قائم ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے طرف سے داعیان کو بھیجتے تھے تو انہیں بھی حکم کرتے کہ لوگوں کو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دو۔ چنانچہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب روانہ کیا تو فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینا، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فإنہم اجابوک لذلک، اگر وہ یہ تمہاری بات مان لیں، وعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، پھر انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فإنہم اجابوک لذلک، اگر وہ یہ بات بھی تمہاری مان لیں، فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی فرض قرار دی ہے، جو ان کے ہی امیروں سے لے کے انہی کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی۔ تو آپ دیکھیں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عقیدے سے آغاز کیا جائے، ابتدا کی جائے۔ اگر وہ عقیدے کی دعوت کو مان لیں اور اللہ کی توحید پر قائم ہو جائیں، پھر انہیں نماز کا حکم دیا جائے، کیونکہ نماز ٹھیک ہی نہیں اس وقت تک جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ اس وقت تک صحیح نہیں جب تک عقیدے کی اصلاح کر کے نماز قائم نہ کی جائے۔ تو دین اسی طریقے سے ہیں کہ وہ توحید اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت پر قائم ہیں۔ چنانچہ جو دعوت دیتے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں، یعنی عقیدے کی اصلاح کا، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کا،
اس طرح کے جو کافر ہیں ان کو دعوت دی جائے اسلام میں داخل ہونے کی کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور جو اسلام کی جانب منسوب ہوتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے عقیدے میں خلل ہے تو ان کے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اسلام کی جانب منسوب ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کے عقیدے میں خلل ہو۔ چنانچہ اسلام جو ہے اس وقت تک صحیح طور پر کسی کا نہیں ہوتا جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، ورنہ تو پھر اسلام صحیح کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، عقیدے میں انحراف ہو۔ چنانچہ دعوت اس طور پہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی دعوت دینے والے کو یا جس کو دعوت دی جائے گی اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گی اگر عقیدے کی اصلاح نہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے دن جھنڈا عطا فرمایا تھا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ انفض علی رسلک، کہ اطمینان سے جاؤ حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے میدان میں جب اترنا، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر سب سے پہلے انہیں اسلام کی جانب دعوت دینا، واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فیہ، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے اس کی انہیں خبر دینا۔ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر نعم، کہ بلا شبہ اگر ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جو بڑے نایاب اور جو ہے نفیس مال ہوتا تھا سب سے مہنگا، اس سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر حکم دیا انہیں کہ سب سے پہلے اسلام کی جانب دعوت دو، اور اسلام جو ہے وہ اپنے ارکان پر قائم ہے کہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادتین، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔ اسی طرح باقی جو دینی اوامر اور شریعت کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے انہی ارکان کے مکملات ہیں، یعنی ان کو مکمل کرتے ہیں، لیکن جو اساس اور بنیاد ہیں یہ ارکان خمسہ، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اور جب کہا کہ انہیں اسلام کی جانب دعوت دینا تو اس پر ہی کفایت نہیں کی، بلکہ فرمایا اخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فیہ، انہیں یہ خبر دو اچھی طرح سے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے ان پر، کہ ان کے سامنے اسلام ذکر کر کے اس کی تشریح بھی کرو، کیونکہ اسلام جو ہے اس میں اوامر ہیں یعنی حکم ہیں، ارکان ہیں، احکام ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور اسلام کے شرعی جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے اسلام کے نام کے اندر داخل ہیں۔ ورنہ اگر صرف اسلام کی جانب منسوب ہونا ہی مقصد ہوتا تو اس کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ الگ سے پھر انہیں سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں جو حق بنتا ہے اس کی بھی تشریح کرو۔ تو جو اسلام کے جانب دعوت دیتا ہے اس پر واجب ہے کہ اسلام کی حقیقی اسلام کی تشریح کر کے بھی بتائے کہ اسلام کے کیا نواقض ہیں جس سے انسان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اسلام کے کیا چیزیں جو اسلام میں نقص پیدا کرتی ہیں، کمی پیدا کرتی ہیں، تاکہ لوگ پوری بصیرت پہ ہوں۔ لیکن جو اسلام کی جانب دعوت دیتا ہے بس اجمالی طور پہ اسلام کی جانب دعوت دے رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا دعوت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ جو صحیح اسلام ہے وہ اسلام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر قائم ہے، کہ جس میں نواقض اسلام میں سے کوئی ناقض نہ ہو، یہ صحیح اسلام ہے۔ ورنہ اسلام کا جو لفظ ہے آج بہت سے لوگوں کی زبانوں پر عام ہے، لیکن جو صحیح اسلام ہے یہ اصل مقصود ہے، یہی مطلوب ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرو، اور اس کی تائید وہ چیز بھی کرتی ہے جو اس سے پہلے گزری، کہ جو ایک داعی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی حکام کا علم رکھتا ہو، تاکہ جنہیں وہ دعوت دے رہے ہیں ان کے سامنے وضاحت کر سکے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ان کے اوپر بنتا ہے اسے بیان کر سکے۔ لیکن جو جاہل ہے اسلامی حکام سے تو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اس سے جب لوگ کہیں گے کہ اسلام کیا ہے تو وہ اسلام کی تشریح نہیں کر سکتا، ان کے سامنے اسلام کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو واجب ہے اس میں یہ جو حکم ہے یہ بہت عظیم واجب ہے کہ لازم ہے کہ انسان پر کہ دعوت اللہ کرے،
اور یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت اللہ صحیح اساس پر قائم ہو تاکہ اس دعوت جو ہے ثمر آور ہو، یعنی اس کے پھل ملے، وہ موافق ہو شریعت کے اور وہ اپنے مقصود تک پہنچانے والی ہو، جو اس سے مطلوب ہے وہ نتائج بھی اس سے ملے۔ تو دعوت اللہ اس کی فضیلت بہت عظیم ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اسے ان لوگوں جیسا بھی اجر ملتا ہے جن کو اس نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، ان کے اجر میں سے، لوگوں کے اجر میں سے بغیر کسی کمی کے اسے بھی وہی چیز اور اجر ملتا ہے۔ ومن دعا الى ضلالۃ، اور جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، تو اس کے ذمہ بھی وہ گناہ ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں اس چیز میں۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، ان کے گناہوں میں کمی کیے بغیر اس کے سر پہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس حدیث میں فرمایا جو بھی آپ نے سنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ سے مراد جو بہت ہی نفیس اور قیمتی اونٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز سے بھی تمہارے لیے جتنے بھی مال ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک شخص کی ہدایت پر آ جانا۔ اور اگر پورے کے پورے جماعتوں کے جماعت، گروہ کے گروہ مسلمان بنے اور اس کے بعد نسل در نسل جو ہیں وہ اس کی دعوت کے ذریعے سے، اس مصلح کی جس نے اصلاح کی ہے اس کے دعوت کے ذریعے سے ہدایت پاتے جائیں، تو کتنا عظیم اسے اجر ملے گا۔ جن نے اس کی پیروی کی ان سب کا اجر اس کو ملے گا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ان کے ثواب اور اجر میں سے کمی کیے بغیر۔ چنانچہ دعوت اللہ کا جو مقام ہے بڑا ہی شرف والا ہے، یہ جلیل القدر عمل ہے اور یہ لازمی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ اس میں فقہ اور فہم ہو دعوت اللہ کا، اس طور پہ کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دی جائے بصیرت کے ساتھ۔ اور یہ بھی ضروری ہے ایک داعی اللہ کے لیے کہ اسے معرفت ہو، علم ہو، تاکہ اس کی دعوت جو ہے منہج سلیم پر قائم ہو، تاکہ اختلاف نہ ہو داعیان کے درمیان۔ جو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں ان کے آپس میں ہی جو اختلافات جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن جو دعات ہوتے ہیں جو دین کا فقہ اور فہم رکھتے ہیں دعوت اللہ کا اور صحیح منہج کو جانتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، وہ تو ان میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف تب ہوتا ہے جب دعوت میں ایسا شخص جو آج گھس جائیں، داعی بن جائیں، جو نااہل ہیں، ان کے پاس علم نافع نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کے لیے اخلاص نہیں ہے، تب یہ اختلافات آپس میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو داعیان اللہ ہیں وہ دین کا صحیح فقہ اور فہم رکھتے ہیں اور نیت بھی ان کی خالص ہے، تو ان کا مقصود صرف اللہ کا چہرہ، اس کی رضا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ سب کی ایک ہی نیت ہوتی ہے۔ وہ بلکہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور ایک ہاتھ بن کر جو ہے کام کرتے ہیں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے اس چیز کی جس میں ہماری بھلائی ہے، اور ہمیں اور آپ کو لوگوں ہدایت کی طرف بلانے والوں میں سے بنائے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے والے نہ ہوں، نہ خود گمراہ ہونے والے ہوں، اور ہمیں اور آپ کو دین میں بصیرت عطا کرے اور اس کی شریعت پر عمل کرنا اور اس کی اطاعت اخلاص کے ساتھ کرنے، یہ تمام چیزیں عطا کریں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔